آج ایک سوشل میڈیا مانیٹرنگ ٹیم بنا رہا ہوں. سوشل میڈیا ٹیم جو فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر جتنے بھی گروپس ہیں اس کے اوپر سختی سے نگرانی کرے گی. اس پوسٹ کے شیئر کرنے سے کل کو یہاں پہ یا باقی ضلعوں میں آگ لگ سکتی ہے یا پھیلنے میں دیر نہیں لگتی. اس کو باقاعدہ ہم آڑے ہاتھوں لیں گے. جو ہمارے گورنمنٹ ملازمین ہیں جو یہاں پہ مختلف سیاسی معاملات میں، مسالک کے اس کے معاملات میں یا کسی کے دل آزاری، تفرقہ بازی، ایون میں نے دیکھا ہے علماء کرام کی پگڑی اچھالنے میں، بھلے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. امن و امان، بھائی چارگی قائم رہی اور اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. یہ سب کچھ علماء کرام بڑوں کا، ان کی سرپرستی، ان کے رہنمائی، چاہے وہ ضلعی انتظامیہ ہو، چاہے جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہوں، ان سب کے ساتھ آپ کا تعاون جو ہے وہ مثبت رہا. تو اس کے نتائج یہی ہیں کہ آج ضلع گانچے گلگت بلتستان میں اور پاکستان کے لیے امن کا جو ہے یہ ڈسٹرکٹ ہے. آپ کی ان کاوشوں کو، ان کوششوں کو سراہتے ہوئے، ابھی چونکہ محرم الحرام 2026 کا مہینہ بھی آن قریب ہے، ہمیں الیکشن کے بعد اور محرم کے اس بیچ میں جو ٹینیور ملا، جو ایام تھے بہت کم تھے، تو ڈائریکٹ اس پہ آنا پڑا. لیکن اس سے ہٹ کے میں نے تمام علماء کرام سے ان چند دنوں میں ملاقاتیں کی. آپ سب کا جو میرے لیے ٹائم دینا انتظامیہ کے لیے، اور آپ سب کی جو رہنمائی، سرپرستی اور آپ سب کی گائیڈنس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور میں پر امید ہوں آپ سب کی رہنمائی اور سرپرستی میں کہ انشاءاللہ حسب امثال محرم الحرام بھی، باقی جو ایونٹس یہاں پہ الیکشنز اور دیگر ایونٹس ہو گئے، پرامن طریقے سے ہوا ہے تو یہ بھی پرامن طریقے سے گزر جائے گا. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ مرتب کیا جاتا ہے محرم الحرام کے حوالے سے. ضلعی انتظامیہ نے ضابطۂ اخلاق کو مرتب کیا ہے. انشاءاللہ اس کی کاپیاں بھی ہم آپ سب کو دیں گے. اور یہ سیاحوں کے آنے کا بھی موسم ہے، ڈیوریشن ہے، تو اس میں بھی ہم نے ان کے لیے بھی چند ایک ہدایات کے لیے کیا ہے. چونکہ اچانک مجالس کی وجہ سے، جلوسی کی وجہ سے یا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو روڈ بلاکیڈ ہوتا ہے، تو سیاح ہمارے مہمان ہیں، یہاں ان کے لیے مشکلات کا سامنا نہ ہو، تو اس کے لیے بھی پوری اقدامات اٹھانے کی کوشش کی ہے. اور اس حوالے سے آپ سب کی ہمارے ساتھ تعاون کی ریکویسٹ ہے کہ 2019 میں یہاں پہ امن کمیٹی کی نوٹیفیکیشن ہوا تھا، جس میں علماء کرام تمام مکاتب فکر سے یہاں پہ نوٹیفائی ہوئے تھے. آج بھی ہم نے تمام علماء کرام اور جو سب ڈویژنل وائز ہیں، ڈسٹرکٹ وائز ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ نوٹیفیکیشن کی ہے، وہ بھی آپ تک پہنچ جائے گی. تو جو امن کمیٹی ضلعی لیول پہ ہوگی اور ڈویژنل لیول پہ ہوگی، سب ڈویژنل لیول پہ، آپ سب کی خدمات جو ماضی میں اور ابھی حال میں آپ انجام دے رہے ہیں امن و امان کے لیے، بھائی چارگی کے اور یہاں کے ڈیولپمنٹ کے لیے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کی گئی ہے کہ ایک ہم امن کمیٹی ہم اس کو تشکیل دیں، تو جس کی تشکیل بھی دی گئی ہے. چونکہ یہ خطبہ استقبالیہ کے لیے انہوں نے بلایا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چند ایک گزارشات میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان گزارشات کو آگے کرتے ہوئے، یہاں پہ جو مجالس، جلوس اور جو چیزیں یہاں پہ اس محرم سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو اس میں جو مجالس کی جو کمیٹیاں ہوں گی، وہ ضلعی انتظامیہ اور جو تمام جو ادارے ہوں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کرتے ہوئے، جو ٹائمنگ کا چھوٹا بہت جو آپس میں چیزیں ہوتی ہیں، اس میں آپ آپس میں اتفاق رائے سے علماء کرام آپس میں بیٹھ کے جو مجالس کی کمیٹیاں ہوں گی، اس کی ٹائمنگ، اس کی دیگر چیزوں پہ من و امن عمل کریں گے، تو یہاں کا امن جو ہے وہ بغیر کسی اس کے آگے بڑھے گا. اسی طرح جو ضابطۂ اخلاق ہے اس کو جنرلائز کر کے بنایا ہے. اس میں
بالکل کوئی وہ نہیں ہوگی، کوئی یہاں پہ جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں، تمام مکاتب فکر کے، آپ سب ہمارے لیے معزز ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں۔ میں بحیثیت آپ کے بیٹے کے، بھائی کے، ایک نئے جذبے کے ساتھ اس سے پہلے ضلع شگر میں کوشش کی کچھ خدمات سر انجام دے سکیں، تو اسی جذبے کو بلکہ اس کو زیادہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو یہاں پہ جتنے بھی شعبے ہیں، خصوصاً صحت ہے، تعلیم ہے، ڈیولپمنٹ ہے، پانی کے پینے کے جو پانی کا ہے اس کے مسئلہ ہے، زمینوں کی آبادکاری کے حوالے سے ہے، ویسٹ مینجمنٹ کے لیے مختلف گاؤں میں جگہوں کی نشاندہی کے حوالے سے ہوں، موسمیاتی جو تبدیلی ہے اس حوالے سے جو ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے روڈ بلاکیٹس کی وجہ سے، اور اسی طرح جو چند ایک پروجیکٹ سست روی کا شکار ہیں، ان سب کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے۔ محرم کے بعد اس پہ باقاعدہ ورکنگ کریں گے۔ گانچے میں چونکہ ڈیولپمنٹ کا جو ڈیوریشن ہے بہت کم ہے، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ گاہے بگاہے بیٹھک کر کے نہ صرف یہ والے اس طرح کے بین المسالک امن کانفرنس بھائی چارگی کا، اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھک کریں گے۔ یہاں سے جو میری اپنی خواہش یہی ہے کہ یہاں سے جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں یا جو باقی جو ہمارے امیدوار ہیں چاہے دوسری تیسری پوزیشن پہ، ان کے ساتھ بھی بیٹھک کریں، یہاں کے انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ سکیموں کے اوپر انشاءاللہ ایک بہتری کے لیے ہم کوشش کریں گے، ان کو نیک نیتی کے ساتھ مشورہ دیں گے، اور تمام HODs کو ان کے ساتھ الائن کر کے انشاءاللہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے علاوہ آپ سب کی کاوشیں امن کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، ترقی کے لیے ہمیشہ ہوتی ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ یہاں پہ سرکاری ادارے بھی ہیں اور NGOs بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر مخیر حضرات ڈیفرنٹ پروجیکٹس لا کے یہاں پہ کام کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم تعاون کریں گے۔ چونکہ یہاں پہ آج کل جو چیز دیکھنے میں آتی ہے چند ایک برسوں سے یا کچھ ہی سالوں سے، جو سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے جوانوں کی طرف سے، وہ ہم سب کے لیے قابل تشویش، اور بہت ہی بعض دفعہ جو ہے وہ اس کی نگیٹو یوزیج سے، اس کے استعمال سے ہم سب کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ تو تمام علماء کرام، دوستوں سے، بزرگوں سے، اور خصوصاً ہمارے جو ابھی مجالس اور دیگر جو جلوس وغیرہ ہوں گے، آپ کے جو منتظمین ہیں، جو مجالس کی جو کمیٹیاں ہیں، ان سب سے یہ درخواست ہوگی کہ جو حسب سابق جو ضابطۂ اخلاق ہے، جو مجالس کے روٹس ہیں، جو جلوسوں کے روٹس ہیں، جو مجالس کی جو ہے، اس میں کوئی نئی روایت، کوئی نئی چیزیں بالکل ہم اس پہ نہیں کریں گے۔ جو پرانا ضابطۂ اخلاق ہے، جو چیزیں ہیں اسی پہ چلیں گی۔ وہ کسی بھی مکتب فکر اور علماء کرام بزرگان نے کسی بھی مکتب فکر کی دل آزاری کرنے والی حرکات، تقاریر، نعرہ بازی، دیگر اس طرح کے بینرز، وہ بالکل اس پہ کوئی وہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے دیکھا ہے گلگت میں بہت سے ایسے حساس معاملوں میں میں انوالو رہا ہوں، تو بعد میں پھر مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہوگی، علماء کرام سے، بڑوں سے، بزرگوں سے یہ گزارش ہوگی، یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے محافل میں، مجالس میں، اپنی اس کے دیگر جو تقاریر ہیں ان کے ذریعے جوانوں کو اس موبائل کا جو استعمال ہے وہ کریں۔ اس حوالے سے میں آج ایک سوشل میڈیا مانیٹرنگ ٹیم بنا رہا ہوں۔ سوشل میڈیا ٹیم جو فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، جتنے بھی گروپس ہیں اس کے اوپر سختی سے نگرانی کرے گی۔ اس پوسٹ کے شیئر کرنے سے کل کو یہاں پہ یا باقی ضلعوں میں آگ لگ سکتی ہے یا پھیلنے میں دیر نہیں لگتی، اس کو باقاعدہ ہم آڑے ہاتھوں لیں گے۔ تو میری بار بار یہی گزارش ہوگی میڈیا کے دوستوں کے ذریعے کہ کوئی بھی خبر کہیں سے بھی آ جاتی ہے تو اس کو تحقیق کریں، علماء کے ساتھ ڈسکس کریں، جو کمیٹیز بٹھائیں گے ان کے ساتھ آپس میں رابطہ کریں، بجائے کہ آگ لگانے کے، بجائے اس کو فارورڈ کرنے کے، بجائے کہ اس کو بغیر تحقیق کے جو ہے وہ چلانے کے لیے، وہ بعد میں پھر ہمارے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے مشکلات کا باعث بنتی ہیں۔ زیادہ آپ کا ٹائم میں نہیں لوں گا، ہم علماء کرام کو موقع دیں گے، آپ سے ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے میڈیا کے دوست احباب ہیں، صحافی حضرات ہیں، جو میڈیا انفلوئنسرز ہیں،
جو گانچے کی امن کے لیے ترقی کے لیے ڈفرینٹ پروگرامز کرتے ہیں ان سب سے یہی ریکویسٹ ہوگی. اسی طرح جو کیبل آپریٹرز ہیں ان سے بھی یہی درخواست ہوگی کہ ان ایام میں اس کے علاوہ بھی اوورآل جو حساسیت ہے اس کو سمجھتے ہوئے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں گے, جو ضابطۂ اخلاق ہے اس پہ جو ہے عمل کریں گے, اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو ہم سے بعض دفعہ اوور لک ہو جاتی ہے اس کی بھی نشاندہی کریں گے, تو ہمارے لیے معاملات سنبھالنے میں علماء کے ساتھ مل بیٹھ کے چیزوں کا حل نکالنے میں آسانی ہوگی. تو خصوصاً جہاں تک میں نوجوانوں سے گزارش کی, ایک آخری پوائنٹ جو مس ہو گیا تھا لیکن میں نے لکھا ہے تاکہ یہ بھول نہ جاؤں, جو ہمارے گورنمنٹ ملازمین ہیں جو یہاں پہ مختلف سیاسی معاملات میں, مسالک کے اس کے معاملات میں, یا کسی کے دل آزاری تفرقہ بازی, ایون میں نے دیکھا ہے علماء کرام کی پگڑی اچھالنے میں, بھلے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو, یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اس ٹائم پہ کسی بھی معذرت کے ساتھ جو بھی میرا بڑا ہے, میرا جتنا بھی یہاں پہ عرصہ ہوگا, جتنا بھی, کیونکہ ہماری پوسٹنگ ٹرانسفر سروس کا حصہ ہے, پوری نیک نیتی کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن وہ تمام گورنمنٹ ملازمین چاہے کسی بھی اس سے تعلق رکھتے ہوں, اگر وہ تفرقہ بازی معاملات کو خراب کرنے میں پڑیں گے تو ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہوگی. اس ٹائم پہ پھر آپ معذرت کے ساتھ کہ ان کی کوئی وہ سفارش کی بچے ہیں, چھوٹے ہیں, یا ملازمین ہیں, غریب ہیں, ان کے گھر میں مسئلہ ہوگا تو معافی کریں, تلافی کریں, تو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوں گی. تو میں نے اپنے اے سی صاحبان کو, ہمارے ڈی پی او صاحب, ایس ایس پی صاحب, اس کی ٹیم, دیگر جتنے ہمارے مستند ادارے ہیں, سب کو اس معاملے میں نے کہا ہے کہ جو چند ایک پچھلے انتظامیہ نے کیا ہے ان سے انڈرٹیکنگ لیا جائے گا, اور وہ صرف چند ایک گاؤں کی حد تک نہیں ہوگا بلکہ پورے سب ڈویژن, جو 4 سب ڈویژنز ہیں, تحصیل ہیں, وہاں پہ موجود سرکاری ملازمین, ان سب سے انڈرٹیکنگ لیا جائے گا, بھاری جرمانہ ہوگا, اور ان کی نوکری کے خلاف جو ہے وہ ہم پورا ایکشن لیں گے. تو یہاں کا امن ہم سب کے لیے, آپ سب کے لیے پیارا ہے. بھائی چارگی میں رواداری اور جو برداشت کا ہے, ٹالرنس کا ہے, عدم برداشت آج کل بڑھ گیا ہے مختلف قسم کی افواہیں اور سنسنی خیز خبروں کی وجہ سے. تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جس طرح پچھلے 2-3 سالوں میں باقاعدہ پرامن طریقے سے یہاں کی مجالس بھی ہوئی ہیں, جلوس بھی نکلے ہیں, دیگر جو ہیں اس پہ ضابطۂ اخلاق, یہاں جو المصطفیٰ سینٹر ہے شاید اس کا بھی میں نے آج آیا تھا, پڑھا ہے, اس کو بھی ہم سرکولیٹ کریں گے باقاعدہ. کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کی, ہمسائے کی, دیکھیں کہ اس سے ہٹ کے ایک چیز کروں گا, اس گلگت بلتستان میں ہم نے ہر چیز کر کے دیکھا ہے, ایک دوسرے کو مار کے بھی دیکھا, گلا کاٹ کے بھی دیکھا, کیا نتیجہ ملا؟ سوائے بدسکونی اور بے سکونی اور نان ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں, کچھ بھی فائدہ نہیں. اور دوبارہ ان چیزوں کو سمجھانے میں علماء کرام آپ کا ہی رول مثبت رہا ہے, اور آپ ہی نے دوبارہ ہم سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا ہے. آپ نے اپنے خطبات کے ذریعے, مجالس کے ذریعے, جمعہ کے خطبوں کے ذریعے, عیدین کے خطبوں کے ذریعے, اور اپنی جو پرائیویٹ بیٹھک ہوتی ہے اس کے ذریعے. تو ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقتوں سے ٹائم نکال کے یہاں پہ حاضر ہو گئے ہماری درخواست پہ. انشاءاللہ نہ صرف محرم کے لیے بیٹھک کریں گے بلکہ محرم کے بعد بھی ہم اپنے جو امیدوار ہیں ان کے ساتھ بھی ایک, میں چاہ رہا ہوں کہ بیٹھک کریں, پرائرٹیز اس گانچے کے لیے اوورال دیکھیں, اور جو کانسٹیچوئنسی وائز ہے اس کے لیے بھی ہم پوری ان کے ساتھ بیٹھک کریں. اور جو یہاں پہ جو ہم پرائرٹی وائز چیزیں کر سکتے ہیں اس کے لیے پوری نیک کے ساتھ اور پوری اس کے ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے. تو ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا, اور میں اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ من حیث المسلمان ایک دوسرے کی بھائی چارگی, ہمسائیگی, رواداری اور دیگر جو آپس میں اتفاق و اتحاد ہے, ان اصولوں پہ, ضابطۂ اخلاق پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں,
علماء کرام کو ان کا جو ڈیو ریگارڈ ان کو دے دیں، ان کو سنیں، اور جوانوں سے بھی اور میڈیا کے دوستوں کی اس اسکرین کے تھرو یہی گزارش ہوگی کہ علماء کرام کے ساتھ مربوط رہیں، انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ انشاءاللہ اس سے پہلے جس طرح یہاں پہ محرم الحرام، الیکشنز، باقی جو ایونٹس ہو گئے ہیں، تو یہ محرم الحرام بھی پرامن طریقے سے اور خوش اسلوبی کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔